بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہجرت کا 8واں سال۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اہل مدینہ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ قوت حقیقت میں ایمانی قوت تھی، ایمانی قوت ہے۔ اور ایک زمانے سے وہ افراد جو اسلام کو جڑ سے مٹانا چاہتے تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اسلام تو مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ بڑھتا ہی جائے گا، اور دنیا کی زندگی کی یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، مانو یا نہ مانو۔ اس سے بڑی حقیقت اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین ہے، اور ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی ہے۔ وہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی حقیقت دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے سمجھ آتی گئی، ویسے ویسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ہجرت کا جو 7واں سال تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا، فدق کا علاقہ آپ کے قبضے میں آ گیا، اور پھر آپ نے 7ویں سال کے بالکل اخیر میں، یعنی ذی قعدہ کے مہینے میں 2000 صحابہ کے ساتھ مکہ جا کر عمرہ بھی کر لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 6 سال کے بعد مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کو 7 سال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ذی قعدہ اور پھر ذی الحجہ، 7 سال مکمل ہونے کو صرف ایک ہی مہینہ تھا۔ تو اس طرح 7 سال آپ نے انتظار کیا، اور 7ویں سال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ شرف عطا فرمایا کہ 2000 کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ نے دیکھا تھا کہ جس وقت آپ مکہ سے نکلے تھے، تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے۔ جس وقت آپ مکہ سے نکلے تھے مدینہ کے لیے، اس وقت آپ کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب پلٹ کر آپ دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے ساتھ 2000 صحابہ تھے، 2000۔ مشرکین مکہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے تو وہ دیکھ رہے تھے، یقین کیسے نہ کریں۔ تعجب ہو رہا تھا، 2 کے ساتھ جانے والے 2000 کو لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کے پھیلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔
پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں جن کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. انہیں نبی نے خالد سیف اللہ کا لقب دیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی. کئی جگہوں پر جنگوں میں جا کر انہوں نے کامیابی حاصل کی. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمرو بن عاص بن وائل سہمی، عاص بن وائل سہمی کے بیٹے تھے. عمرو بن عاص ایک بڑی شخصیت جو مصر کے حاکم بھی رہے ہیں. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاتھوں میں کعبے کی کنجی ہوا کرتی تھی اور آج بھی ان کے خاندان میں موجود ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مکے کا، جزیرے عرب کا اور عرب کا سب سے بڑا نام. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے. ان کی بیوی ہند بنت عتبہ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، دو بڑے سردار، دو بھائی جنہوں نے ساری زندگی نبی کو تکلیف دی، جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے. عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی مسلمان ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کو نبوت ملنے کے بعد پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اسلام قبول کرنے میں تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا. ہجرت کے 8ویں سال یہ مسلمان ہوئے ہیں. ابو جہل مکے کا سب سے بڑا نام اس اعتبار سے کہ جس نے نبی کی مخالفت کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، سب سے آگے آگے رہا کرتا تھا اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرنے والوں میں. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. عمیر بن وہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے بھیجنے والا شخص صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، جو مکہ میں رہ کر عمیر بن وہب کو پیسوں کے بدلے مدینہ بھیجتے ہیں تاکہ نبی کو قتل کر کے آئیں. وہی صفوان بن امیہ اسلام میں داخل ہو گئے. دوران طواف نبی کو چھپ کر قتل کرنے کی کوشش کرنے والے شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر ان سے پوچھا کیا چاہتے ہو، اس نے کہا کچھ نہیں. کہا سب معلوم ہے، تم میرے ساتھ ساتھ کعبے کا طواف کیوں کر رہے ہو؟ صحیح صحیح بتائیے، کیا آپ مجھ پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ شخص حیران ہو گیا کہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، انہیں پتا کیسے چلا؟
سمجھ گئے کہ یہ تو نبی ہیں اور میں نبی کو قتل کرنے چلا ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سہیل بن عمرو، سہیل بن عمرو، ابھی حدیبیہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، جس نے نبی سے کہا تھا حدیبیہ تک آئے ہو، واپس مدینہ چلے جاؤ، ہم آپ کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ نبی نے کہا بہت دور آئے ہیں، مدینہ پیچھے رہ چکا ہے، مکہ بالکل سامنے ہے، عمرہ کرنے دیجئے، ہم اطمینان سے عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سہیل بن عمرو کا نہیں، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، ہاں عمرہ کرنا ہے تو آئندہ سال آئیے، آئندہ سال آئیے۔ اگر مکے کا کوئی باشندہ مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مدینے کا کوئی مکہ آ جائے تو ہم مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایک طرفہ معاہدہ، نبی کو اس شخص نے مجبور کر دیا تھا اس معاہدے کو قبول کرنے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ قبول کرنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ وہ شخص سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ اور ابو جندل یہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، بیٹے پہلے مسلمان ہوئے اور باپ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ہجرت کا 8واں سال، عرب کے بڑے بڑے لوگ، پورے جزیرے عرب میں مشہور لوگ، ملک شام اور ملک فارس میں شہرت رکھنے والے لوگ، ایسے ایسے افراد اسلام میں داخل ہو رہے تھے جن میں سب سے بڑا نام تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں۔ ہجرت کا 8واں سال اس طرح سے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا گیا۔ اسی سال ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی دی، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ ماریا قبطیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، ان کے بطن سے پیدا ہونے والے یہ شخص تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت کی تھی۔ فتح مکہ کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ ہجرت کا 8واں سال نمبر 3، پیج نمبر 22 پر، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو فتح مکہ کے بعد پیش آئے تھے، اس کا ذکر یہاں پہلے ہے، جیسے اہل مکہ سے بیعت۔ یہ اہل مکہ سے بیعت یہ فتح مکہ کے بعد کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے یہاں اس کو پہلے لکھا ہے تو اسی حساب سے ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اہل مکہ کو جب اسلام کی حقانیت کا علم ہوا تو ان کے مرد اور عورتوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے یہ مرد اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، ایسے ہی بھلا عورتیں کہاں پیچھے رہتی، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے
اسلام قبول کرنے والوں کی مکہ مکرمہ میں ایک بڑی تعداد بن گئی، اور وہ صفا پہاڑی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مرتبہ علانیہ دعوت شروع کی تھی، اور ابو لہب نے کھڑے ہو کر اس دعوت کی مخالفت کی تھی، تبًا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد تمہارا برا ہو، تم نے ہمیں کیا اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں اور ایک معبود کو مانیں؟ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے بارے میں ایک سورہ نازل کر دی، جس کو سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، مسد بھی کہتے ہیں اس کو اور لہب بھی کہتے ہیں، سورہ لہب، سورہ مسد، ان دونوں ناموں سے یہ سورہ قرآن مجید کے اندر مشہور ہے۔ اسی صفا پہاڑی پر اب اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بھیڑ جمع تھی۔ جب پہلی مرتبہ جمع ہوئی تھی بھیڑ تو سب بکھر گئی تھی، لیکن اب یہ بھیڑ جمع تھی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں سے بیعت لی، وہیں عورتوں کو بھی آپ نے ایک بڑا پیغام دیا تھا جو 6 نکات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، 6 باتیں، یہاں 6 باتیں تھی، وہ 6 باتیں نہیں جو تبلیغی جماعت کی ہیں، یہ 6 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 1، شرک نہیں کریں گے۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ شرک نہیں کریں گے، توحید کی دعوت جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ چوری نہیں کریں گے، جس کا تعلق بندوں کے مال سے ہے۔ زنا نہیں کریں گے، اس کا تعلق عورتوں کی عزت سے ہے۔ اولاد کا قتل نہیں کریں گے، اس کا تعلق نسلوں سے ہے۔ کسی پر الزام تراشی نہیں کریں گے، اس کا تعلق بد اعتمادی سے ہے۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ 5 باتوں کے بعد بہت سے احکامات ہیں جن کی وصیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بھلا تمام چیزوں کو کیسے گنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے 6 نمبر میں ایک ایسا پیغام دے دیا کہ اس کے اندر باقی تمام مسائل شامل ہو گئے۔ نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس میں جھوٹ بولنا بھی آ گیا، دھوکہ دینا بھی آ گیا، سودی کاروبار بھی آ گیا، اور دیگر، کیونکہ یہ سب سے نبی نے منع کیا ہے، اور معاہدہ یہ ہوا ہے کہ نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ہجرت کا 8واں سال چل رہا ہے۔ مزید ہجرت کے 8ویں سال کے بارے میں اور 2 صفحات ہیں، انشاءاللہ ہم اسے آئندہ کے درس میں یعنی پیر کے دن پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔